السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ تلاش میں ہوتے ہیں ناممکن کو ممکن کیسے کیا جائے۔ اللہ تمہاری اچانک مدد کب کرتا ہے؟ اللہ آپ کی من پسند چیز سے کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ تمہاری دعا پر کن کب فرماتا ہے؟ اگر آپ اللہ کی مدد کی خاص نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو اچانک کچھ خاص نشانیاں بھی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جان رکھو، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس بڑی دنیا میں کہاں ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس شہر سے ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے پاس کسی مقصد کے تحت پہنچا ہے۔ سوچئے، لاکھوں کروڑوں ویڈیوز میں سے آپ نے یہ ویڈیو کیوں دیکھا؟ یہ اتفاق تو نہیں، کیونکہ میں اتفاق پر یقین نہیں کرتا۔ اتفاق حقیقت میں ہوتے ہی نہیں۔ اتفاق کا مطلب تو یہ ہے کہ اچانک ہی ہو گیا۔ تو جان رکھو، اس دنیا کی ہر ایک چیز، ہر ایک واقعہ ایک مقصد کے تحت تصویر کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا بنانے والا تمہارا رب ہے، اور ان کے حکم کے بغیر کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جو رات کے ایک حد تک تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، اور دن بھر میں جو کچھ تم نے کیا ہوتا ہے وہ سب جانتا ہے۔ پھر وہ تمہیں نئی زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقرر مدت پوری کی جائے۔ جان رکھیے، آپ کے دل کی بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول سے ممکن ہے۔ یقیناً آپ کا تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا۔ آپ کو کوئی ایسا اشارہ آپ کو ظاہر ہو جو آپ کے اس بے چین دل کو مطمئن کر دے، اور اگر آپ اپنی زندگی کے راستے ہموار ہونے کے انتظار میں ہیں تو سنو، اس دنیا میں ہر ایک ذرہ، ہر ایک حرکت، ہر ایک قدم ایک وجہ سے اٹھتا ہے، یہاں تک کہ ہماری روزانہ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ بھی ایک مقصد سے ہوتے ہیں۔ تو نہ چاہتے ہوئے تلخ حالات کا آ جانا، یا کوئی مشکل کا آ جانا، یا کوئی کام کا رک جانا، یہ سب بے وجہ تو نہیں ہے۔ یقیناً اس برے دن میں بھی تمہارے رب کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ کیا والدہ موسیٰ کو پتا تھا کہ ان کا بیٹا ان کی جان کے دشمن فرعون کے گھر پرورش پائے گا؟ نہیں نا، لیکن تمہارے رب نے ان نامناسب حال میں بھی خیر نکال کر دکھلائی، یہاں تک کہ ایک ماں کے پاس ان کے بیٹے کو پہنچایا بھی، اور پرورش بھی دشمن کے محل میں کروائی۔ جان لو، تمہارا رب بہت ہی قدرت والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ جان رکھو، موجود رہنے کا مطلب صرف وقت کا کاٹنا نہیں، جینا مطلب محسوس کرنا، کچھ اپنانا اور اپنی تکلیفوں سے کچھ نیا بنانا۔ جان لو، یہ تکلیفیں سب کی زندگی میں آتی ہے، چاہے نیک ہو یا برے۔ کوئی مشکل اور پریشانی سے دو چار نہیں۔ ہاں، کچھ کی پریشانیاں آیا ہیں اور کچھ چھپائے پھرتے ہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ یہ پریشانی آتی ہے نا، تب ہم سب روتے ہیں، اداس ہوتے ہیں جب کچھ برا ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم اس سے متاثر ہوں گے۔ جب مشکل آ جاتی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک بھی اشک بار ہو جاتی تھی، اور ہم تو کمزور ایمان والے امتی ہیں، لیکن یاد رکھیں، ہمیشہ غم زدہ رہنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اپنے دکھ کو اپنائیے اور اس سے کچھ اچھا بنائیے۔ یاد رکھیں، زندگی آپ کو بار بار مختلف حالات سے گزارے گی،
جب تک آپ ان سے سبق نہیں سیکھتے تو جان لو تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تخلیق کا مقصد ہے ترقی، یعنی کچھ خاص سطح کی بندے پر چلے جانا۔ مجھے پتا ہے یہ بات آپ بار بار سنتے ہیں، کئی بار سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے اس پر ابھی گہرائی سے سوچا ہے؟ تمہارے رب کا ایک نام العادل یعنی انصاف کرنے والا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر فی الحال آپ نامناسب حال سے دو چار ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی وجہ چھپی ہوئی ہوگی۔ جان لو آپ کی تخلیق آپ کو بہت سارے سبق اور راز دکھلائے گی جن سے آپ ناواقف ہیں، جن سے آپ لا علم ہیں، اور یہی بات آپ کو سب سے الگ اور سب سے خاص بنائے گی۔ جان رکھو ہر انسان کے اندر ایک یونیکیت ہوتی ہے، یعنی ہر ایک گل مل جاتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے اپناتے ہیں اور بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی لوگ اتنے میگنیٹک، اتنے انرجیٹک اور اتنے وارم لگتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ جان لو اپنے دل کو مایوس اور اداس مت کرو، کیونکہ یہ زندگی تو چلتی رہے گی، پتجھڑ اور بہاریں تو آتی رہے گی۔ دوسروں کی رائے سے اپنے آپ کو آگے مت بڑھائیے۔ آپ جیسا محسوس کرتے ہیں ویسا پہننا چاہتے ہیں، اور جیسا آپ محسوس کرتے ہیں جیسا پہننا چاہتے ہیں، جیسا بات کرنا چاہتے ہیں ویسا بنیے۔ اپنے آپ کو باہمت با یقین بنائے، اپنی قابلیت کو دنیا کے سامنے لائے۔ آپ کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے، آپ کی روشنی جو اندر کہیں چھپی ہوئی ہے اسے باہر آنے دیجیے۔ یاد رکھیے جو بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، جو ترتیب آگے پیچھے ہو رہی ہے یا موجودہ حال بے ترتیب ہو گیا ہے، تو یقین جانو یقیناً وہ آپ کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے ایک بہت عزیز دوست کھو دیا ہے یا روٹھ گیا ہے تو یہ بھی سوچنا ضروری ہے اس میں بھی کوئی وجہ چھپی ہوئی ہے۔ آپ سوال بنا سکتے ہیں یہ بھلے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا معلوم شاید یہ واقعہ آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ہوا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ نے اپنی زندگی کے کچھ سال برباد کر دیے، تو شاید آپ کو ان کچھ سال کھونے کی ضرورت تھی تاکہ آپ جان سکے اب آپ کو ترقی کرنی ہے، اب آپ کو آگے بڑھنا ہے، اب آپ کے لیے راہ کھلی ہوئی ہے۔ ہر چیز کو اپنی سطح پر مت دیکھیے بلکہ ہر چیز کی گہرائی میں جائیے۔ یقین رکھیے آپ کی محنت، کوشش، دعا، اشک، سب کچھ آپ کے رب کے یہاں محفوظ ہے۔ وہ ایک ایک دعا، ایک ایک آہا اور ایک ایک اشک کا بہترین بدلہ دے گا جنہیں تم سنبھال بھی نہیں پاؤ گے۔ بس یہی وقت ہے سچ مچ ہوش مند بننے کا، اور جب آپ ہوش مند بنتے ہیں تو ہر تجربے کی اہمیت سمجھ پاتے ہیں، پھر ساری بند راہیں کھلی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر پسند آئی ہو تو ایک لائک کر دے۔ یقین جانو آپ کا ساتھ دینا ہمیں اور بہتر بنانے کی ہمت دیتا ہے۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو اور آپ کی دعا فوراً قبول ہو، برکت والا بے شمار رزق عطا ہو، ہر مشکل پریشانی بیماری دور ہو، آمین ثم آمین۔